الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. واصلوں سنتے بھی ہو کہتا ہے کیا خون حسین کہ سیکھ لو چھینٹوں سے میرے حق پرستی کے اصول. جب کبھی کرنے لگے باد فضاں گلشن کا رخ اور جب کبھی سنان خار سے زخمی ہو پھول. جب کبھی آنے لگے دین ابراہیمی پہ آنچ اور جب کبھی خطرے میں ہو ناموس رسول. جب کبھی پڑھنے لگے کندھوں پہ غلامی کا جوار تو چاہیے مسلم کو پھر تقلید فرزند بطول. سر کٹا دے بے خطر سر کٹا دے بے خطر آزادی اسلام پر جائز نہیں کرنا غلامی کا قبول. ما ان مدحت محمدا بمقالتی
ولكن مدحت مقالتي بمحمد. ذوق شوق سے بلند آواز سے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں مراد مصطفیٰ داماد علی المرتضیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، آپ کا واقعہ شہادت بیان کیا گیا. آج محرم الحرام کی 11 تاریخ ہے. آج کے مختصر وقت میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر فضائل و مناقب اور واقعہ شہادت عرض کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیں خالق کائنات شرع صدر سے حق بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. قرآن پاک کے دوسرے پارے کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، تمہارا امتحان لے گا. من الخوف، کبھی دشمن کا خوف طاری کر کے، والجوع، کبھی فقر و فاقہ غربت مسلط کر کے، ونقص من الاموال، کبھی پیداوار میں کمی کر کے، والانفس، اور کبھی جانوں میں کمی کر کے. یعنی تمہارے خاندان میں سے، برادری میں سے، گھر والوں میں سے کسی کی جدائی کا صدمہ تمہیں پہنچا کر آزمائے گا. وبشر الصابرین، فرمایا بشارت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ہر امتحان میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کر کے دکھائیں. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، آزمائش پہنچے، صدمہ پہنچے، امتحان آئے، ابتلا آئے، تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور صرف اتنی بات کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، راہ مستقیم پر چلنے والے ہیں، اس راستے پہ جس راستے پہ چل کر یہ سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے.
تو دنیا کے اندر آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، ابتلائیں آئیں گی، لیکن کامیاب وہ نہیں جو آزمائش کے وقت، امتحان کے وقت ماتم کرے، نوحہ کرے، واہ ویلا کرے، چیخ و پکار کرے، گریبان پھاڑے اور اپنا چہرہ کوٹے۔ نہیں، کامیاب وہ ہے وبشر الصابرین جو ہر حال میں صبر کرے اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کا مال ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اگر نوحہ، ماتم، بین، مرثیہ امتحان کے وقت ان چیزوں میں کامیابی ہوتی تو اللہ کبھی یوں نہ فرماتے وبشر الصابرین، بشارت و صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ فرماتے وبشر الماتمین، بشارت و ماتم کرنے والوں کے لیے۔ نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا وبشر الماتمین، اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین۔ یہی وجہ ہے آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب آزمائش آئے، امتحان آئے، من ضرب الخدود، جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا، وشق الجیوب، اور جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، فلیس منا، اور آگے فرمایا ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور جاہلیت کے زمانے والے مرثیے ماتم کہ آدمی فوت ہو جاتا تو کئی مہینے تک نوحہ چلتا، کئی مہینے تک لوگ روتے رہتے، حتیٰ کہ عورتیں کرائے پر لائی جاتی اور وہ عورتوں کو کہا جاتا کہ اتنی اجرت اور مزدوری تمہیں دیں گے، تم نے 1 مہینہ ہمارے مرنے والے کو رونا ہے، 1 مہینہ تم نے ماتم کرنا ہے، 2 مہینہ تم نے اتنی بلند آواز سے رونا ہے کہ راستے سے گزرنے والے پوچھیں کہ یار کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوا ہے جس کی وجہ سے آج مہینہ 2 مہینے ہو گئے پھر بھی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ محبوب نے فرمایا خبردار خبردار، من ضرب الخدود، جس نے مصیبت آزمائش کے وقت چہرہ کوٹا، رخساروں پہ تماچے مارے، وشق الجیوب، اور گریبان پھاڑا، ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور جاہلیت کے زمانے کی طرح نقل و حرکات کی، محبوب نے فرمایا فلیس منا، وہ آدمی میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نکل گیا، میں صبر کا آرڈر دے کر جا رہا ہوں، میں نوحہ ماتم کا آرڈر دے کر نہیں جا رہا۔ اور پھر یہ بات تو آ گئی کہ آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا۔ اب دوسری بات، جتنا بڑا کسی کا مقام ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی، جتنا بڑا رتبہ ہوگا، جتنا بڑا مقام ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی، پھر جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ فرمائے العطایا علی قدر البلایا، آدمیوں کو نوازا جاتا ہے ان کے مشکل وقت کو دیکھ کر، امتحان کو دیکھ کر، آزمائش کو دیکھ کر، ابتلا کو دیکھ کر۔ جتنی بڑی ابتلا سے آدمی صابر و شاکر بن کر گزرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اتنا بڑا اس کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کے جب نوازتے رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو آدمی دیکھتا ہے تو اس نتیجے میں پہنچتا ہے حسین بن علی اپنے محبوب کے، اپنے نانا کے محبوب بھی تھے، لاڈلے بھی تھے، چہیتے بھی تھے، پیار بھی تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہونے کی وجہ سے، فاطمہ الزہرا کے نور نظر ہونے کی وجہ سے، محبوب کی محبتوں کا، محبوب کے پیار کا، محبوب کے پیار کا مرکز و محور اگر کوئی شخصیت ہے تو اس شخصیت کو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا
حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلشن نبوت کی بہار ہے، دین کا مطلع انوار ہیں، آل محمد کے تاجدار ہیں، امت مصطفیٰ کے دل کا قرار ہیں۔ حضرت حسین بن علی دوش نبوت کے شاہ سوار ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا حسین بن علی عزم و ہمت کی تلوار ہیں، حضرت عثمان کے پہرے دار ہیں۔ اگر حضرت حسین بن علی علی المرتضیٰ کے دل کا قرار ہیں تو جسم نبوت کی یادگار ہیں۔ ایک دن محبوب کی چچی حضرت ام فضل حضرت عباس کی گھر والی محبوب کے پاس آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں آقا رات میں نے خواب دیکھا ہے، بڑی خوف زدہ ہوں۔ چچی کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے خاتون جنت کے جسم کا ٹکڑا الگ ہوا، آپ کی گود میں دیکھا ہے۔ امام الانبیاء مسکرا پڑے، فرمایا چچی تو نے برا خواب نہیں دیکھا، تو نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نور نظر عطا کرے گا اور فاطمہ کا بیٹا میں محمد پاک کی گود میں کھیلے گا۔ پھر وہ وقت آیا، اللہ نے حضرت فاطمہ کو لخت جگر عطا کیا۔ یہی چچی ام فضل سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضرت حسین کو محبوب کی جھولی میں رکھ دیتی ہیں۔ امام الانبیاء جب اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں فرماتے ہیں چچی یہ تیرے اس خواب کی تعبیر ہے جو تو خواب دیکھ کر خوف زدہ تھی اور میں نے تعبیر دی تھی۔ اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہے کہ اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا کرے گا، وہ میری گود میں کھیلے گا۔ آج یہ بچہ حسین میری گود میں ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ محبوب نے اپنے لعاب دہن کی گھٹی ڈالی، ایک کان میں اذان فرمائی، دوسرے کان میں تکبیر کہی۔ جس کے کان میں اذان اور تکبیر آمنہ کا لال فرمائے اس کے مقام کا کون اندازہ کر سکتا ہے، اس کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ پھر حسین بن علی نے بھی اس اذان و تکبیر کی اس طرح لاج رکھی، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، مگر جس نماز کی اذان آمنہ کے لال نے کہہ دی تھی، جس نماز کی تکبیر آمنہ کے لال نے پڑھ دی تھی، تیر و تلوار کی بارش میں بھی وہ نماز قضا نہیں ہوئی۔ لوگوں کو کہنا پڑا نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں، اور نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں۔ ہم تو امن کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جاتے، ہم تو مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آج لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں ہوٹل کے کمروں میں کھڑے رہتے ہیں، بیت اللہ کی نماز نصیب نہیں ہوتی، لیکن نام حسین بن علی کا لیتے ہیں۔ تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے پہ نیزہ آ رہا ہے، لیکن حسین دنیا کو بتا رہا ہے نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں۔ اللہ تعالیٰ اس عشق و محبت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ کون حسین بن علی کیسا منظر ہوگا۔ امام الرسول مولا کل نے حضرت حسین کے بازو پکڑے ہوئے ہیں
اپنے قریب کیا، حسین بن علی کے پاؤں آمنہ کے لال کے پاؤں مبارک پہ آ گئے، پھر اور بلند کیا، حضرت حسین کے پاؤں محبوب کے شکم اطہر پہ آ گئے، اور بلند کیا حسین بن علی کے پاؤں وہ سینے پہ آ گئے، یہ سینے کو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ جب حسین بن علی کے پاؤں میرے محبوب کے سینے اقدس پہ آئے، آمنہ کے لال نبوت والے لب مبارک، نبوت والے ہونٹ مبارک حضرت حسین کے ہونٹوں پہ رکھ دیے، بوسہ بھی دیا اور ساتھ فرمایا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ صرف اس پر بات ختم نہیں کی، ساتھ فرمایا الہ العالمین جو بھی میرے حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت فرما۔ حضرت ام فضل محبوب کی چچی فرماتی ہیں کہ میں سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا آمنہ کے لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بھر گیا، محبوب دارو قطار رونے لگ گئے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ ابھی آپ مسکراہٹیں بکھیر رہے تھے، ابھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا چچی حسین میرا نواسا مجھے بڑا پیارا ہے، جب پیار آیا تو میں نے چوما بھی صحیح، سونگا بھی صحیح، مسکراہٹ بھی آ گئی، لیکن قسم رب کعبہ کی اچانک میدان کارزار کا نقشہ اللہ نے میں محمد کے سامنے کر دیا۔ ایک وقت آئے گا لوگ میرے اس نواسے کو ظلمن شہید کریں گے، جب وہ نقشہ میرے سامنے آیا میں محمد پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، اگر میں فضائل و مناقب پہ گفتگو کروں وقت اجازت نہیں دیتا، آؤ ذرا شہادت شروع کرتے ہیں۔ امیر معاویہ کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پر ملال ہو گیا، یزید تخت نشین ہو گیا۔ اب اس نے تمام ممالک کے گورنروں کو خطوط لکھے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، عوام کو کہو تمہارے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر میری بیعت کریں، جس طرح باقی ممالک کو خطوط لکھے نا۔ گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو بھی لکھا، خط لکھا جتنی جلدی ہو سکے باقی لوگوں سے پہلے حضرت حسین سے کہو تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میری بیعت کرے۔ عبداللہ بن زبیر سے کہو، عبداللہ بن عمر سے کہو کہ یہ تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر میری بیعت کریں۔ رات کا سناٹا چھا گیا، تاریکی چھا گئی، مدینہ کے گورنر نے کافر بھیج دیا حضرت حسین کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت حسین آ گئے۔ اب دوست ولید بن عتبہ گورنر مدینہ نے خط سامنے رکھ دیا۔ حضرت حسین نے جب حضرت معاویہ کے انتقال کی خبر پڑھی نا، زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ولید کہتا ہے حسین یزید باپ کا جانشین بن گیا، تخت خلافت پہ آ گیا، اب میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یزید کی بیعت کرو۔ حضرت حسین بن علی کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، جس کا ابا علی المرتضیٰ ہو، جس کی اماں فاطمہ الزہرا ہو، جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہو، نہیں نہیں، جس کی رگوں میں خون علی المرتضیٰ کا ہو، جس نے دودھ فاطمہ الزہرا کا پیا ہو، جس کو کنڈوں پہ سوار خود محمد مصطفیٰ نے کیا ہو، وہ رات کی تاریکیوں میں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ کل دن ہوگا، باقی حضرات کو بلا لینا، وہ بیعت کریں گے، میں بھی اپنا رد عمل دے دوں گا، انتظار کرو، جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کی تاریکیوں میں واپس آ گئے، لوگوں ساتھیوں سے مشورہ کیا اب کیا کرنا
چاہیے۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا، حسین ہمارا مشورہ یہ ہے آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جاؤ، وہاں حرم پاک ہے، حرم پاک میں لوگ آپ سے لڑنا جائز نہیں سمجھیں گے، آپ کو قتل کرنا لڑائی کرنا جائز نہیں سمجھیں گے، ہمارا مشورہ یہ ہے چلے جاؤ، بیعت آپ نہیں کرتے اور لڑائی ہوگی، بہتر ہے مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ جب رات کی تاریکیوں مشورہ ہو گیا، حضرت حسین بن علی نے روانہ ہونے سے پہلے ضروری سمجھا کہ اپنے نانا کے گنبد خضرا پہ حاضری دی جائے، حاضری دی جائے اور محبوب کو آخری سلام کہہ کر روانہ ہو جاؤں۔ جناب نواسہ رسول نانا جان کے روضہ انور پہ حاضر ہیں، لوگوں زبان پر جاری ہے، نانا جان بھی نہیں چاہتا تیرا شہر چھوڑ کے جاؤں، توجہ کرو کیونکہ یہ مدینہ ہے، وہ مدینہ جس کے لیے جس نے موت کی تمنا عمر بن خطاب نے کی تھی۔ اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک، اللہ موت بھی شہادت کی دے دینا اور یار کے شہر مدینہ میں دے دے۔ آقا یہ تو وہ مدینہ ہے جس کے لیے حضرت عثمان کے گھر کا جب محاصرہ کر لیا گیا، لوگوں نے کہا عثمان یا تو لڑائی کی اجازت دے دو یا مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جاؤ، مکہ نہیں جاتے تو شام چلے جاؤ۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا تھا فلن مفارق دار ہجرتی، مر جاؤں گا لیکن یار کا شہر نہیں چھوڑوں گا۔ آقا دل میرا بھی نہیں چاہتا کیونکہ مدینہ رحمتوں کا خزینہ، مدینہ برکتوں کا گنجینہ، مدینہ تجلیات الہی کا مرکز۔ نہیں نہیں وہ تو یہاں تو انوارات الہی کے بادل جھوم جھوم کر آتے ہیں اور رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، مدینہ تو رحمت کا مرکز ہے۔ توجہ کرنا، اس کی مٹی کے ذروں پر کہکشاں بھی ناز کرتی ہے، نہیں نہیں مدینہ کی مٹی پر آفتاب و مہتاب بھی فخر کرتے ہیں۔ نہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ میں نے تو دیکھا ہے مدینہ کی زمین، مدینہ کی مٹی کی عظمتوں کے کون خود رب ذوالجلال گاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ذرا نقشہ سامنے لے آؤ، پچھلی رات کا وقت ہے، گنبد خضرا محبوب کا روضہ پاک، حسین بن علی کھڑے گویا زبان کار سے کہہ رہے آقا چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، وہ ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک روئے زمین کا ایک ہی ٹکڑا ہے جہاں محمد کریم کا روضہ ہے، اور کوئی دنیا میں ایسا ٹکڑا نہیں ہے، اور جنت میں بھی ایسا ٹکڑا نہیں ہے جو ٹکڑا محبوب جس ٹکڑے میں آرام کر رہے ہیں۔ میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ محبوب کے روضہ سر پہ حاضری دی ہے، جنت البقیع پہنچ گئے، اما فاطمہ الزہرا کی قبر پہ حاضری دی ہے۔ اب مدینہ سے مکہ کی طرف سفر شروع ہو گیا، جا رہے ہیں مکہ کی طرف، آ گیا مکہ، شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ جب مکہ میں پہنچ گئے، کوفی لا یوفی غداروں کو پتہ چل گیا حسین بن علی نے مدینہ چھوڑ دیا،
لیکن یزید کی بیعت نہیں کی، پرانی دشمنی جو دل کے اندر موجود تھی، اب انتقام کا وقت آ گیا، خط لکھنے شروع کر دیے، حسین آ جاؤ، پھل پک چکے، باغ تیار ہو چکے، فصلیں تیار ہو چکی، آپ کے آنے کی دیر ہے، آپ یوں ہی آئیں گے، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ ہندوستان کے محدثین کے بادشاہ، مفسرین کے شہنشاہ شیخ امام ولی اللہ محدث عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک دو خطوط نہیں، پورے 12,000 خط آئے، حسین مہربانی کرو، جتنی جلدی ہو سکے آنے کی کوشش کرو۔ جب صحابہ اکرام کو پتہ چلتا ہے، ایک ایک صحابی آتا ہے، منت کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، حسین نہ جاؤ، تم نبی پاک کی آخری نشانی ہو، تمہارے سوا گلشن نبوت کا کوئی پھول یہاں نہیں، حسین نہ جاؤ، تمہارے جانے کے بعد کہ تیرے کی زیارت کر کے محمد کریم کی یاد تازہ کریں گے، یہیں سے لوگوں پتہ چل جائے گا کہ حسین کے قاتل مصطفیٰ کے صحابہ تھے یا حسین کے قاتل وہ کوفے والے تھے جنہوں نے خط لکھ کر بلایا۔ صحابہ روکنے والے ہیں، کوفے والے بلانے والے ہیں، جنہوں نے بلایا قتل بھی انہوں نے کیا۔ کہو صحابہ کرام کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، صحابہ کل بھی پاک تھے، آج بھی پاک ہیں، قیامت کی صبح تک طہارت کی چادر صحابہ کے اوپر رہے گی۔ بہرحال حضرت حسین تیار ہو گئے، یہ کون آ گئے؟ حضرت عبداللہ بن عباس آ گئے۔ فرمایا حسین میں بڑی کوشش کرتا ہوں صبر کرو، لیکن صبر ہو نہیں سکتا، اگر تجھے برا معلوم نہ ہوتا حسین میں تیرے سر کے بالوں سے پکڑ کر روکتا، نہ جاؤ، ان خطوط سے مجھے تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے، کوفی کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ مگر حسین بن علی تیار ہو گئے۔ صحابہ نے پھر مشورہ دیا، اگر جانا ضروری سمجھتے ہو پہلے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجو، حالات کا جائزہ لے۔ حضرت مسلم بن عقیل چلنے لگے، میں بڑا شارٹ کٹ کر رہا ہوں، ان کے دو ننھے منھے بچے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، کہتے ابا ہم بھی آپ کے ساتھ کوفہ چلیں گے، کوفہ کے بازار دیکھیں گے، اہل بیت کے محبین سے ملاقات کریں گے، فاطمہ الزہرا کی چادر کے تطہیر کے نعرے لگانے والوں سے ملاقات کریں گے، حب علی اہل بیت کے نعرے لگانے والوں سے ملیں گے، نعرہ حیدری لگانے والوں سے ہم بھی ملاقات کریں گے۔ ابا انکار کرتے ہیں، بیٹے اصرار کرتے ہیں، آخر بچوں کا اصرار والد کے انکار پہ غالب آ گیا، بچے بھی ساتھ چل پڑے۔ غیر اسی آواز نہیں، مسلم کے بچوں تم سمجھتے ہو کوفے کے بازار دیکھنے جا رہے ہیں، حقیقت میں کوفے کے بازار نہیں، تم تو جنت کے بازاروں کی سیر کرنے جا رہے ہو۔ باہر حضرت مسلم بن عقیل پہنچ گئے، 40,000 کی تعداد میں کوفیوں نے بیعت کر لی۔ جب معاملہ یزید تک پہنچا، یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیج دیا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کوفہ کے گورنر تھے۔ حضرت نعمان نے حضرت حسین کو کچھ نہیں کہا، لیکن جب حضرت نعمان نے نہیں کہا تو شکایت پہنچ گئی، صحابی رسول حسین بن علی کو حضرت مسلم کو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کسی اور کو گورنر بناؤ۔ اب صحابی رسول کو معذور کر دیا گیا، عبید اللہ بن زیاد گورنر بن گیا۔ جب عبید اللہ بن زیاد گورنر بن کے آتا ہے، ایک ہی دھمکی دیتا ہے، او مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں، یا تو بیعت توڑ دو ورنہ تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ وہی حب اہل بیت کے نعرے لگانے والے، وہی خطوط لکھنے والے ایک ایک کر کے چھوڑنے لگے، حتیٰ کہ 40,000 میں سے صرف 500 بچ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لے چکے ہیں، ظالم کو مخبری ہو گئی،
فوج آ گئی، حانی بن عروہ گرفتار ہو گئے۔ ابن زیاد نے کہا نہیں مجھے پتہ چلا ہے تیرے گھر کے اندر گلشن نبوت کا پھول مسلم بن عقیل ہے، ہمارے حوالے کر ورنہ تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حانی بن عروہ کہتے ہیں اے ابن زیاد ظالم، یہ تو ایک جان ہے، اللہ لاکھوں جانیں عطا کرے قربان کی جا سکتی ہیں، مگر گلشن نبوت کا پھول تیرے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ حانی بن عروہ کا سر قلم کر دیا گیا، جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت مسلم کو پتہ چلا، میدان کارزار میں نکلا کہ میرے میزبان کو شہید کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آیا سارے حضرت مسلم کا کوفیانہ راجوفی ساتھ چھوڑ گئے، رات کی تاریکیاں چھا گئے۔ حضرت مسلم کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، آخر ایک عورت کا مکان آیا جس کا نام الطوع ہے، اس کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ عورت نے دروازہ کھولا، کون ہو؟ فرمایا میں حضرت حسین کا وکیل ہوں، مسلم بن عقیل ہوں، غریب الدیار ہوں، مسافر ہوں۔ کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، سارے ساتھ چھوڑ گئے۔ اما دراج تو مجھے پناہ دے دے، کل حوض کوثر پہ محمد مصطفیٰ کے دربار میں تیری سفارش کروں گا، بیٹا اندر آ جاؤ۔ پناہ مل گئی، لیکن اسی کا بیٹا ابن زیاد کا مخبر تھا، اس نے مخبری کر دی، عورت گرفتار ہو گئی، توبہ، اس کا بھی سر قلم کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ اب آرڈر مل گیا جلاد کو، لے جاؤ مسلم کو قصر خلافت کی چھت پہ سر قلم کر دیا جائے۔ وہ لوگوں گلشن نبوت کا پھول اپنے مقتل کی طرف جا رہا ہے، شہادت گاہ کی طرف جا رہا ہے، لیکن چہرے پہ کوئی اداسی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، اس طرح جا رہا ہے جس طرح دلہا بن سمر کر لوگوں برات کے ساتھ جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت مسلم کی زبان پہ نوحہ نہ تھا، ماتم نہ تھا، واغلہ نہ تھا، کیا پڑھ رہے حضرت مسلم قوامنا کے لال حضرت محمد پاک کے در پہ درود و سلام پڑھ کے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، سیڑھیاں بھی چڑھ رہے ہیں اور زبان پہ بھی جاری ہے اللہم صلی علی، آپ بھی پڑھو بلند آواز سے، سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل زبان پہ جاری ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ چھت پہ چڑھ گئے، جلاد پوچھتا ہے مسلم دل کی کوئی آخری خواہش ہو تو بتلاؤ، یا میں شہادت نوش کرنے والے ہوں؟ فرمایا کوئی خواہش نہیں، چاہتا ہوں اتنا ٹائم دے دیا جائے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ سکوں۔ آواز آتی ہے مسلم نماز موت سے نہیں بچا سکتی۔ فرمایا پتہ مجھے بھی ہے، موت کا ایک وقت متعین ہے، لیکن میں آخری وقت نماز پڑھ کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ شیوا زمانے میں ہے۔ آپ بھی کہو اگر حسین سے محبت ہے، بول کے کہو یہ شیوا زمانے میں ہے، مشہور ہمارا یہ شیوا زمانے میں ہے، مشہور ہمارا سر دینا عبادت میں ہے، دستور ہمارا۔ اللہ ہمیں بھی 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے، سارے کہہ لو آمین۔ سیدنا مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، بالکل شارٹ کٹ کر رہا ہوں، اعلان ہو گیا
مسلم کے بچوں کو جو گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹوں کا انعام ملے گا۔ بچے تو قاضی شریح کے مکان پہ ہیں، قاضی شریح کو پتہ چلتا ہے، فوراً گھر پہنچتا ہے، بچوں کو سینے سے لگاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کئی بچوں کی پیشانی چومے، کبھی رخسار چومے۔ بڑا بچہ بول پڑا، چچا آج تو اس طرح پیار کر رہے ہو جس طرح لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، سچ سچ بتاؤ ہم یتیم تو نہیں بن گئے؟ قاضی شریح کہتا ہے بیٹا میرے پاس الفاظ نہیں جن الفاظ سے بتاؤں تم شہید کی اولاد بن چکے ہو اور تمہاری گرفتاری کے اعلانات ہو رہے ہیں، لیکن گھبراؤ نہ، پچھلی رات قافلہ جائے گا مدینہ کی طرف، تمہیں قافلے کے ساتھ ملا دوں گا، مدینے پہنچ جانا، جب نانے کے روضے پہ پہنچنا میں قاضی شریح کا سلام عرض کر دینا۔ آج بھی ہمارا عقیدہ ہے، کوئی آدمی جا رہا ہے عمرہ کرنے، حج کرنے روضہ رسول اللہ پر، اس کو کہہ دیا کرو یار جب گنبد خضرا کی حاضری نصیب ہو میرا نام لے کر میرے یار کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ جب عمرے پہ جانے والا، حج پہ جانے والا تیرا نام لے کر سلام کہے گا، آمنہ کے لال تیرا جواب سلام کا دیں گے۔ بہرحال سر رات بچے دوڑتے رہے، صبح کا وقت ہوا وہیں کے وہیں ہیں۔ بھائی جان اب کیا کریں، نہ گھبراؤ، یہ درخت کا کھول ہے، چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، دن گزر جائے گا، رات آئے گی، سفر شروع کر دیں گے۔ اور دونوں بچے درخت کے کھول میں بیٹھے ہیں، بازو میں بازو ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک عورت پانی لینے آئی، کنویں میں ڈول جو ڈالا، درخت میں بچے بیٹھے ہیں کنویں کے کنارے پہ، اندر بچوں کی تصویریں جا رہی ہیں۔ عورت کی نظر پانی پہ جو پڑی تو کیا دیکھتی ہے، جھکی نظریں تو اس کو دو معصوم سائے نظر آئے، اٹھی نظریں تو حضرت مسلم کے جائے نظر آئے۔ کہا تم کون ہو بچوں، بڑے ہی پیار سے پوچھا، یہاں کیوں چھپ کے بیٹھے ہو، بڑے اعتبار سے پوچھا۔ وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، مجبورو بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ عورت کہتی ہے نہ گھبراؤ، میں بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوں، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں پناہ دوں گی، رات کی تاریکیاں چھائیں گی، مدینہ کے راستے پہ چلا دوں گی۔ بچے خوش ہو گئے، جائے پناہ مل گئی، گھر گئی، نہلایا دھلایا، کھانا کھلایا، ایک کمرے میں سلا دیا، بیٹا آرام کرو، لیکن رب کا کرنا ایسا، اسی عورت کا خامد سارا دن حضرت مسلم کے بچوں کو تلاش کرتا رہا۔ جب شام کو گھر آیا کہنے لگا جلدی کھانا دے، میں نے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مسلم کے بچوں کو تلاش کر کے گرفتار کر کے 100 اونٹوں کا انعام لینا ہے۔ عورت کہنے لگی کچھ شرم کرو، آج گلشن نبوت کے پھولوں کو گرفتار کراؤ گے، کل حوض کوثر پہ آمنہ کے لال کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ لیکن پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مگر مرد ناداں کے لیے کلام نرم و نازک بے اثر۔ ادھر کھانا کھا رہا ہے، ادھر کمرے میں بچوں کو خواب کے اندر اپنے ابا مسلم بن عقیل کا دیدار ہو جاتا ہے۔ حضرت مسلم کہتے ہیں بیٹا میں تو انتظار میں ہوں، دیر کیوں لگا دی؟ جب یہ خواب آیا بچوں کی چیخ نکل گئی، یہ حارث نامی آدمی ظالم سمجھا، کہنے لگا میں تو باہر تلاش کر رہا ہوں، شکار تو میرے گھر کے اندر ہے۔ اندر چلا گیا،
دونوں بچوں کو سر کے بالوں سے پکڑا، ایک ہاتھ سے گھسیٹ رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ مار رہا ہے۔ لوگوں قیامت کیوں نہیں آئی؟ بچوں نے دیکھا سامنے پناہ دینے والی ماں بیٹھی ہے، کہنے لگے اماں اسی کو پناہ کہتے ہیں، لے آئی اور مروا دیا۔ عورت چیخنے لگی، تڑپ کے کہتی ہے ظالم حیا کر، ارے سید ہیں یہ سید ہیں، ارے سید ہیں یہ سید ہیں، تماشے نہ لگاؤ، ارے سید ہیں یہ سید ہیں، تماشے نہ لگاؤ، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ، کیوں رلاتے ہو فاطمہ زہرا کو کفن میں، ارے دو پھول تو رہنے دو محمد کے چمن میں۔ ظالم باز نہیں آتا، عورت آگے آ جاتی ہے، ڈھال بنتی ہے، ظالم تلوار کا وار کرتا ہے، بیوی کو بھی ذبح کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے۔ بچوں کی شہادت کا وقت آتا ہے، بچے پھر یہی کہتے ہیں جانا تو ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے دے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ شیب زمانے میں ہے مشہور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، لیکن شہادت سے پہلے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ جب 40,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی تو حضرت مسلم نے تو خط لکھ دیا تھا حضرت حسین کو، آ جاؤ کوفی سچے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ بعد میں حالات بدل گئے، خط پہنچا، حضرت حسین چل پڑے، ایک مقام وہ آیا جہاں فرزدق نامی شاعر سے ملاقات ہو گئی۔ فرمایا فرزدق کہاں سے آ رہے ہو؟ کوفہ سے۔ بتاؤ کوفیوں کا کیا حال ہے؟ فرزدق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا اے حسین کوفیوں کے دل تمہارے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، تعریف آپ کی کریں گے، مدحت آپ کی کریں گے، آپ کی تعریف کے ترانے کہیں گے، آپ کی محبت کے نعرے لگائیں گے، لیکن جب میدان کارزار ہوگا پھر تلواریں ان کی بنو امیہ کے ساتھ تمہارے خلاف چلیں گی۔ میرا مشورہ ہے واپس چلے جاؤ۔ مگر حضرت حسین بن علی آگے چلے، وہ مقام بھی آیا جہاں اپنے ایک ساتھی قیس بن مصر کو خط دے کر بھیجا، جاؤ کوفہ لے جاؤ، کوفہ والوں کو میرا خط سناؤ، تم نے خطوط لکھے، نواسہ رسول تشریف لے آیا، استقبال کے لیے باہر نکلو۔ وہ مقام قادسیہ پر پہنچ گئے ہیں، لیکن راستے میں ناکہ بندی ہے، حسین بن نمیر ابن زیاد کی پولیس کا افسر ناکہ لگائے ہوئے ہے۔ حسین بن علی کے قاصد گرفتار ہو گئے، جب گرفتار ہوا ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا اے قیس بن مصر، ایک ہی صورت میں بچ سکتا ہے، مکان کی چھت پہ چلا جا، وہاں کھڑے ہو کر نعوذ باللہ حسین بن علی پہ تبرہ کر، حضرت علی کو برا بھلا کہہ، تو بچ سکتا ہے۔ فرمایا بہت اچھا، مجھے مکان کی چھت پہ پہنچاؤ۔ جب مکان کی چھت پہ پہنچے فرمانے لگے کوفے والو، تم نے حسین بن علی کو بلایا، تمہارے خطوط کی وجہ سے حسین بن علی سفر کر کے آ رہی ہیں، استقبال کے لیے باہر نکلو۔ یہ حسین کو تبرہ کرانا چاہتا ہے، لیکن قسم رب کعبہ کی میرا ایمان ہے ابن زیاد بھی جھوٹا، اس کا ابا بھی کذاب اور حسین بھی سچا، حسین کا ابا بھی سچا، ہمارا تعلق ابن زیاد کی جماعت سے قطعا نہیں ہے، ہمارا تعلق تو حسین بن علی اور خاندان مصطفیٰ سے ہے۔ ظالم نے آرڈر دیا اس کو مکان کی چھت سے نیچے گرایا جائے۔ یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ عبداللہ بن یکتر حسین بن علی کا دور شریک بھائی
وہ بھی جام شہادت نوش کر گیا، وہ مقام آ گیا جس کو مقام نینوا کہتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تھوڑی دیر ٹھہرے، حسین بن علی کو اونگ آ گئی، آنکھ جو کھلی تو زبان پہ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر دوڑ کے آئے، ابا جان کیا وجہ ہے؟ انا للہ پڑھ رہے ہو؟ بیٹا بھی خواب میں دیکھا ہے، کوئی سفید پوش آدمی کہہ رہے تھے کچھ آدمی چل رہے ہیں، موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لگتا ہے ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت علی اکبر نے کہا ابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بیٹا حق پر تو ہم نے، ابا پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب موت اللہ کے راستے میں آئے، حق پر موت آئے، پھر چمڑی سیدھی اتاری جائے الٹی اتاری جائے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تم ہی سے مجاہد ہو اور دین کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، حیات بھی حیات ہے، ممات بھی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکات ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، حسینی قافلہ 7 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچ گیا۔ عمر بن سعد، پہلے حر بن یزید 1000 کا لشکر اس کے پاس ہے، عمر بن سعد 22,000 کا لشکر، یہ جا رہا تھا ایرانیوں سے لڑنے، لیکن پتہ چلا ابن زیاد کو حضرت حسین آ گئے، اس نے پیغام بھیجا ایران کی طرف بعد میں جانا، پہلے حسین بن علی کے ساتھ مقابلہ کرو۔ یہ 22,000 لشکر جو ایران جا رہا تھا اب کربلا پہنچ گیا، لیکن جب حسین بن علی کے ساتھیوں کی وفاداری دیکھی، جانثاری دیکھی، جرأت دیکھی، بہادری دیکھی، شجاعت دیکھی، پھر خط لکھتا ہے ابن زیاد کو کچھ اور بھی بھیجو۔ میں نے کہا اللہ ادھر 72 ہیں ادھر 22,000 ہیں اور بھی مانگ رہا ہے، فرمایا پتہ نہیں یہ خاندان مصطفیٰ ہے، وہ کوفی لا یوفی ہیں، حتیٰ کہ 40,000 حسین کے مقابلے میں آ گئے۔ آرڈر مل گیا پانی بند کرو، ہو گیا، کھانا بند کرو، یہ جناب ہو گیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، کھانا پانی بند کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے خط لکھے تھے آ جاؤ فصلیں پک چکی، باغات تیار ہو چکے، اب وہی لوگ ہیں جنہوں نے کھانا بند کر دیا۔ مہمان بلا کہ آپ کو، مہمان بلا کہ آپ کو مہمان نوازی خوب کی، مہمان بلا کہ آپ کو مہمان نوازی خوب کی، کھانا تو در کنار تھا پانی کی گونڈ تک ندی۔ 10 محرم الحرام صبح کا وقت، جمعے کا دن، گھیراؤ ہو گیا، ایک طرف ابن زیاد کے فوجی، ایک طرف حسین بن علی کے ساتھی، لڑائی شروع، وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ حسین بن علی کا ساتھی جو بھی شہید ہوتا ہے سیدھا جنت الفردوس پہنچتا ہے۔ اور دیکھو میدان کارزار کا میں مختصر نقشہ دکھاؤں، ریتلی جگہ ہے، ریتلا میدان ہے، ادھر 40,000 ہیں، ادھر 72 ہیں۔ یہ کون آ گیا؟ اس کو جاسر بن عقیل کہتے ہیں، جام شہادت نوش کر گیا۔ عبداللہ بن عقیل آ گئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ عبد الرحمن بن عقیل آ گئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت علی کا بیٹا عباس بن غازی عباس آ گیا، جام شہادت نوش کر گئے۔ جعفر بن علی آ گئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ ابو بکر بن علی آئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ عبداللہ بن علی آئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ عمر بن علی آئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ عبید اللہ بن علی آئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت علی کے 9 بیٹے آئے، حضرت حسین سمیت 9 بیٹے۔
کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کر گئے. کہو گے کتنے بیٹے تھے حضرت علی کے؟ 9 نے تو جام شہادت نوش کیا ہے کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ. تفصیل آئندہ جمعہ میں بتاؤں گا. حضرت علی کے کل 17 بیٹے تھے. 17 بیٹے، 18 بیٹیاں تھیں. بیویاں کتنی تھیں؟ بیٹے کتنے تھے؟ کیا نام تھے؟ بیٹیاں کتنی تھیں؟ تفصیل کے ساتھ آئندہ جمعہ کے اندر عرض کروں گا. وقت پہ تشریف لانا. بہرحال حضرت عقیل کے بیٹے مسلم بن عقیل کے بھائی جنت الفردوس پہنچ گئے. حضرت علی کے 9 بیٹے جام شہادت نوش کر گئے. اب حضرت حسن کی اولاد آ گئی. حضرت قاسم بن حسن، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت عثمان بن حسن آئے، یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے. حضرت حسین کے 3 بیٹے ساتھ تھے. ایک آیا جام شہادت نوش کر گیا. دوسرا 18 سال آیا علی اکبر، جام شہادت نوش کر گیا. تیسرا بیٹا زین العابدین، بچہ بھی تھا، بیمار بھی تھا، بیمار ہونے کی وجہ سے میدان میں نہ آ سکا. حضرت حسین کے 2 بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا. میں بات ختم کروں. خاندان مصطفیٰ کے 21 افراد نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا اور 51 آدمی اور تھے جو مکہ سے ساتھ چلے تھے. اور کچھ راستے میں پتہ چلا نواسے رسول جا رہے ہیں، محبت میں ساتھ چل پڑے. کچھ واپس چلے گئے، کچھ بچ گئے. جو بچ گئے تھے ان میں سے 51 آدمیوں نے حضرت حسین کے ساتھ جام شہادت نوش کیا. آخر میں عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے اون و محمد، حضرت حسین کی بڑی بہن زینب کے بیٹے میدان کارزار میں آنے لگے. حضرت زینب بیٹوں کو روانہ کرتی ہے اور طرف کے کہتی ہے جاؤ بیٹا اللہ حافظ تے میرا نام نہیں لینا، تیر بجان تے اوف نہیں کہنی تے ظلم شمر دا سینا. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی حسین تیرے بھانجے بھی شہید ہو گئے. بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا کے خیمہ میں لے آئے. حضرت زینب نے جب اپنے شہید بچوں کو دیکھا، واویلا نہیں، نوحہ نہیں، بے پرد نہیں ہوئی، چادر نے چہرے سے ہٹائی. وہیں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، شکر خدایا اوہ پوت میرے نے تے موت شہادت پائی، تیرا مال حوالے تیرے تے سانو خوف نکائی. اب حضرت حسین بن علی رہ گئے. کسی نے لکھا 59 سال کی عمر تھی، کسی نے لکھا 60 سال کی عمر تھی. ایک وسمہ گھاس ہے، گھاس بوٹی، اس کے رنگ سے داڑھی آپ نے رنگی ہوئی تھی اور درمیان میں علماء نے لکھا ہے کچھ بال سیاہ تھے. میدان کارزار میں تلوار لے کر جاتے ہیں، جدھر سے بھی کوئی آتا ہے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں. یاد رکھیں کربلا کے میدان میں خاندان مصطفیٰ یا حسین بن علی کے ساتھی جتنے شہید ہوئے ان کی تعداد 72 ہے، اور جدھر 40,000 فوجی تھے ان کے مرنے والوں کی تعداد 88 ہے. یہ 72 انہوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن 88 آدمی کو جہنم رسید کیا. جب حسین بن علی بسر شیر کی طرح ہر طرف جدھر رخ کرتے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے. اب شمر کہنے لگا، شمر کون ہے؟ یہ بھی اندر جماعت کے اندر کہنے لگا کب تک انتظار کرو گے، یہ اخبار بھی حملہ کرو. سب نے حملہ کیا. حضرت حسین بن علی زخمی ہو کر زمین پہ گرے. زخمی حسین نے پلٹا کھایا، یوں لگ رہا تھا جس طرح حسین بن علی سجدہ کر رہے ہوں. سجدے تو سب نے کیے مگر اس کے سجدے کا عجب انداز ہے، اس نے تو وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے. سجدے کی حالت میں ہیں اور تیر و تلوار چل گئے.
اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ دید کی گر تلاش ہے تو سر کو جھکا نماز میں، دید کی گر تلاش ہے تو سر کو جھکا نماز میں، خود سے خودی کو دور کر خود کو مٹا نماز میں، شیر خدا کے لال نے چھوڑی نہیں ذرا نماز، خنجر گلے پہ چل رہا ہوتی رہی ادا نماز۔ مختصر وقت میں نے مختصر واقعہ شہادت عرض کیا ہے، تفصیلات میں نہیں جا سکا۔ آئندہ جمعہ سارے ساتھی وعدہ کریں وقت پہ تشریف لائیں گے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز خاندان رسول اور اصحاب رسول کی آپس میں کیا رشتہ داریاں تھیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت کے شاید دشمن تھے، اہل بیت شاید صحابہ کرام کے دشمن تھے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا کہ اہل بیت کے کس فرد کی رشتہ داری کس صحابی کے ساتھ تھی، حضرت علی کی بیویاں کتنی تھیں اور کس کس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور حضرت علی کے بیٹوں کی شادیاں کس کس صحابی کے گھر کے اندر ہوئیں، اور خاندان مصطفیٰ کی بچیوں کی شادیاں کس کس صحابی کے گھر کے اندر ہوئیں۔ بڑا اہم عنوان ہے، بڑی محنت طلب عنوان ہے۔ انشاءاللہ ابھی ذہن میں جتنے خدشات ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ کوشش کرنا آئندہ جمعہ وقت پہ تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ العزیز، کہہ دو انشاءاللہ، کوشش کرنا 12 بجے پہنچ جائیں۔ اب موسم بدل گیا، اب دن بھی بدل گئے ہیں، آگے پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، تو ارادہ یہی ہے کہ 1:10 پر آئندہ جمعہ بیان ختم ہو جائے۔ 12 بجے انشاءاللہ پہنچیں گے نا سارے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کل بروز ہفتہ بعد